السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خراب حالات کی وجہ سے ہم نے آن لائن کلاسز شروع کی ہوئی ہے، تو آج کا لیکچر بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ اسٹوڈنٹ، ایس ایس ٹی کو ہم نے انگلش انٹو انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا تھا۔ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہم انگلش انٹو اردو ٹرانسلیشن میں پڑھیں گے۔ پلینٹس یعنی سیارے۔ لفظ سیارہ ماخوذ ہے یونانی لفظ سے جس کا مطلب ہے آوارہ باز۔ 8 سیارے فاصلے کے مطابق سورج سے دور ہے، جیسے مرکری، وینس، ارتھ، مریخ، مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون۔ ہر سیارہ سورج کے گرد گھومتا ہے اپنی طے شدہ مدار میں۔ سارے سیارے اپنی اپنی جگہ پر گھومتے ہیں اور موومنٹ کرتے ہیں گریویٹیشنل اینڈ سینٹریفیوجل فورسز کی وجہ سے۔ ایکسپلینیشن تفصیل۔ مرکری یہ سب سے تیز حرکت کرنے والا سیارہ ہے، اس کے علاوہ یہ سورج کے بھی بہت زیادہ قریب ہے۔ یہ تقریباً 88 دنوں میں سورج کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ دن کے وقت مرکری کا ٹمپریچر تقریباً 400 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہائی ہے۔ وینس سب سے زیادہ گرم سیارہ ہے۔ وینس کا ٹمپریچر 500 ڈگری سیلسیس سے کبھی بھی کم نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پر والکینک ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتی ہے۔ اس کو مارننگ سٹار اور ایوننگ سٹار بھی کہتے ہیں، اس کے برائٹنیس یعنی چمک کی وجہ سے۔ ارتھ یعنی زمین، یہ واحد سیارہ ہے جو ان خصوصیت کے مالک ہے جو ان کی تائید کر سکتی ہے۔ دنیاوی زندگی اس کی خصوصیت رہی ہے، اس کی مداری اور گھومنے والی طرز عمل کی شکل میں۔ یہ واحد سیارہ ہے جہاں پر زندگی ممکن ہے۔ مارس کا جو ایوریج ٹمپریچر ہے وہ تقریباً 63 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ مارس کو ارتھ کا چھوٹا بھائی بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آج تک کوئی بھی شواہد نہیں ملے، لیکن سائنسدان آج بھی زندگی کی تلاش میں ہے مارس پر، کیونکہ پرانے زمانے میں مارس پر جو پانی ہے اس کے ذخیرے وغیرہ ملے تھے۔ اس لیے سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مارس پر بھی زندگی گزارنا ممکن ہو۔ جوپیٹر یعنی مشتری، یہ نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے۔ یہ اپنی ایک گردش مکمل کرنے کے لیے تقریباً 10 گھنٹے لیتا ہے، کیونکہ ان کا سائز بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ سائز بڑا ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اپنی ایک گردش کو مکمل کرنے کے لیے۔ سیٹرن یعنی زحل، یہ نظام شمسی کا دوسرا سب سے بڑا سیارہ ہے۔ زحل کا انعقاد اس کے چاروں طرف حیرت انگیز رنگ سے ہوتی ہے، جو اس کی خوبصورتی میں اور بھی زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ یہ رنگ پولز کے ارد گرد ہموار ہے، جبکہ ایکویٹر کی طرف تھوڑا سا باہر کی طرف نکلا ہوا ہے۔ یورینس، یہ نظام شمسی کا تیسرا سب سے بڑا سیارہ ہے، اس کو نیپچون کا جوڑا بھی کہا جاتا ہے۔ یورینس اپنے اطراف پر گھومتا ہے یعنی سائڈز پر، اور اس کے تقریباً 11 رنگز ہیں۔ نیپچون گیس کا بہت بڑا سیارہ ہے۔ یہ سیارہ بہت زیادہ سرد ہے اور یہاں پر ہوائیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نیپچون سن سے جتنا انرجی حاصل کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ یہ اپنی انرجی کو ایمٹ کرتا ہے۔ پلینٹس اینڈ ڈوارف پلینٹس یعنی سیارے اور چھوٹے سیارے۔ بین الاقوامی فلکیاتی یونین IAU سیارے کو ایک آسمانی جسم کے طور پر بیان کرتی ہے جو سورج کے گرد مدار میں پھرتی ہے اور رگڑی باڑی قوتوں پر قابو پانے کے لیے خودکش ثقل کے لیے کافی تعداد میں وہ گھومتا ہے۔ یہ اپنے مدار کے آس پاس ملک کو صاف کر دیتا ہے، جبکہ ڈوارف پلینٹس جو ہوتے ہیں وہ سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے جو نیبرہڈ ہے ملک کو اس کے ارد گرد کے جو آربٹس ہے، جو مدار ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے، یعنی اس سے پیچھے ہی اپنے مدار میں وہ گھومتے ہیں۔ اب اگر اوپر کی دونوں باتوں کو لیا جائے تو اس کے مطابق IOU نے پلٹو جو ایک سیارہ تھا اس کو اس نظامی شمسی کے سیاروں سے نکال دیا ہے جولائی 2006 میں۔
پلوٹو جو ایک مستقل سیارہ تھا، اب اس کو پلوٹو اور ایرس کو ڈوارف پلینٹس کہا جاتا ہے اور اس کو پلینٹ سے نکال دیا گیا ہے، اب یہ ڈوارف پلینٹس ہے۔ اسائنمنٹ کویشچن رائٹ اے شارٹ نوٹ آن نیپچون۔ اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو میرے ذاتی واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کیجیے گا۔ گڈ لک اینڈ اللہ حافظ۔